سید علی رضا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا بھائی صاحب آپ نے؟ جی میں پاکستان پنجاب فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں آپ فیصل سے۔ آباد، فیصل آباد، زندہ رہو سلامت۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، آپ کے پروگرام وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں جی اور سر۔ اس میں کافی ساری جو ہے وہ ہمارے جو سوالات نواسب کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے جوابات الحمدللہ بتوفیق چہاردہ معصومین علیہم السلام مل جاتے ہیں۔ جی سر۔ کچھ اللہ یاری صاحب سوالات تھے میرے ذہن میں، وہ جی زیادہ ٹائم آپ کا میں نہیں لوں گا یقیناً، بہت قیمتی جی ٹائم ہے آپ کا۔ تو اس میں سے کچھ احادیث کے منہج کے حوالے سے ہیں جی اور کچھ فقہی سوالات ہیں، جی تو ترتیب وائز اور معذرت کے ساتھ ایک تاریخی سوال بھی میرا جو ہے وہ آپ سے ہوگا، جی تو کائنڈلی آپ مجھے اس کے جواب دیجیے گا۔ جی، ابھی اگر تک آپ آج پنجابی میں دینا جو چاہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے نا سیدانی کا نکاح، اس پہ کسی نے سوال نہیں کیا۔ جی کوئی بات نہیں، بسم اللہ جی کریں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی معاملات جو ہے نا وہ آپ کے پہلے سیشن میں ہی ہو گئے تھے، وہ جب ہوں، قرآن نہیں پڑھ پائے تھے کچھ احباب ہمارے علاقے کے ہی ہاں تو وہ معاملات کی وجہ سے۔ اچھا اللہ یاری جی صاحب، بالکل۔ میرا پہلا سوال یہ تھا، وہ آپریٹر بھائی سے بھی ہوا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبانی اس کا مجھے جواب مل جائے کہ جی مکتب تشیع کا جو احادیث کا منہج ہے، اور ہوں۔ اہل تسنن میں تو وہ سند اور متن کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایسا کیا سلسلہ ہے کہ ہم احادیث کی جانچ پڑتال کر پائیں؟ کیونکہ ہماری بھی کتب صحاح ستہ کے لیول، جیسے وہ کہتے ہیں کہ صحاح ستہ ہماری ساری کتابیں ٹھیک ہیں، ان میں ساری احادیث ٹھیک ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی اصول نہیں ہے، تو ہم کن اصول کی بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے اور یہ معصومین علیہ السلام کا نام لے کے جو ہے یہ گھڑی گئی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہمارا مذہب میں ابھی جو گرفت ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، وہ مجتہدین کی ہے، اور پچھلے 200-300 سالوں سے آ رہی ہے۔ اور یہ مجتہدین حضرات یہ حدیث کے معاملے میں یہ بڑے ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، اور یہ حدیث کے دشمن ہیں، کیوں وہ ان کی دشمنی منصوص ہے۔ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ایاکم اصحاب الرأی فانہم اعداء السنن، تم اہل اجتہاد سے بچو کیونکہ اہل اجتہاد احادیث متبرکہ کے یہ دشمن ہیں۔ تو انہی نے یہ مشہور کیا ہے کہ ہمارے احادیث صحیح نہیں ہے، مجتہدین نے یہ مشہور کرا صحیح۔ دیا شیعوں کے درمیان کہ ہمارے احادیث تو صحیح نہیں ہے، اس میں جھوٹ بہت ہے، اس میں ضعیف بھی بہت ہے۔ وہی صاحب کا جو کتاب ہے الرجال، اس کے مقدمے میں آپ جا کے پڑھیں وہ کس طرح سے حملہ کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں کتاب کافی کو، حالان کہ ان کی سب باتیں باطل ہیں خوئی صاحب کی۔ اور محدثین نے اگر وہ اچھی طرح سے محدثین کی باتوں کو پڑھ لیے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ان کی باتیں جو ہیں کتنی سطحی ہیں اور کتنی بار ان کے جواب دیا جا چکا ہے۔ تو دیکھیں جماعت عمریہ کا حدیث کیسے جمع ہوا ہے، وہ میں نے ابھی ایک صاحب نے یہاں پہ کال کیا تھا نا، کہاں سے کال کیا تھا اس نے؟ کراچی سے سید حیدر صاحب نے کال کیا تھا، جوشیہ نہیں تھا، میں نے ان کو بتا دیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیوں اہل بیت علیہ السلام سے احادیث نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں جو احادیث جمع ہوئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، نہ انہوں نے قرآن جمع کیا، نہ انہوں نے حدیث جمع فرمائی ہے، اور نہ انہوں نے ایک وصیت کیا کہ قرآن جمع لکھو یا حدیث کو جمع کرو، کچھ بھی نہیں، ایسے بس مر گئے، نہ وہ کسی کو امام بنایا، خلیفہ بنایا، اور نہ کسی کو ذمہ داری دیا کہ تم امام یا خلیفہ بناؤ، بس مر گئے، ختم بات۔ اور اس کے بعد دوسرا نبی بھی نہیں آنے والا، ایسے امت کو چھوڑ دیا۔ تو صحابہ کرام نے کوئی زحمت نہیں کی کہ حدیث کو جمع کریں، بلکہ صحابہ کرام نے، خلیفہ نے یہ سمجھا کہ حدیث کو نقل نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اور ابو بکر نے تو یہ فیصلہ کیا کہ حدیث کو جلایا جائے، اس نے حدیث جلا بھی دیا۔ تو کیونکہ ان کی جانب سے کوئی حکم، کوئی ایسا فرمان نہیں تھا کہ احادیث کو جمع کیا جائے، تو احادیث کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ میرے احادیث نہ لکھو، ان کے کتب میں موجود ہے جی کہ احادیث نہ جی لکھو، بالکل۔ اور احادیث لکھنے کے پاس ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے سوائے حدیث قرطاس کے۔ حدیث قرطاس بخاری نے کیوں نقل کیا؟ اس لیے مجبوری ہے کہ کوئی اگر بخاری سے پوچھے کہ تو نے حدیث کی کتاب کیوں لکھی ہے، تو کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ کتاب قلم کاغذ لاؤ کہ میں کوئی کاغذ ایسی چیز قلم لکھوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور ہو کہ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے احادیث کو نہ لکھا کرو، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اللہ تو یاری صاحب، یہ ہماری کتب میں بھی، جی جی جی، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صحابہ تو حدیث پرواہ ہی نہیں، حدیث نقل کریں، حدیث جمع کریں، وہ اس کی یادداشت میں اب صحابہ خود کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان کا زید بن ارقم کو دیکھیں جو حدیث سے ثقلین ہے صحیح مسلم میں، وہی کہتا ہے اس میں کہ کہتا ہے جی میری عمر زیادہ ہو چکی، میں بھول چکا ہوں۔ اور عمر نے خود بہت سارے صحابہ کو جھٹلایا کہ تم جھوٹے ہو، تم حدیث غلط، جھوٹ کہہ رہے ہو، پیغمبر پہ افتراء کر رہے ہو،
ابو ہریرہ کو اس نے جھٹلایا تھا، وہ ابو مارا بھی ہریرہ تھا جی۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ احادیث نقل نہیں ہوتی تھی، پھر بعد میں احادیث نقل ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، اور کچھ لوگ مشہور ہو گئے، تو ان کو جب عزت ملی ہے، لوگ ان کی طرف راغب ہو گئے کہ بھئی اس کو حدیث آتا ہے۔ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال بعد، 80 سال بعد یہ شخص بڑی، کیونکہ زہری جو تھا نوجوانی کے عالم میں، یہ مدینہ کا آدمی تھا، مدینہ میں پلا بڑا ہے، تو اس نے صحابہ تابعین وغیرہ کو دیکھا تو بہت ساری باتیں، ذہین بھی تھا، کتاب تو کسی کے پاس نہیں تھا نا اس زمانے میں، کتاب تو اس زمانے میں قرآن، صرف قرآن تھا، وہ بھی کاپی کسی کے پاس تھا، کیونکہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا تھا، اور مسلمانوں کے پاس کتاب نہیں تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا ان کو، تو اس نے سن کے ادھر ادھر سے سن کے اس کو باتیں یاد آ گئی نا، تو یہ جو مسجد وغیرہ میں جا کے باتیں سناتا تھا لوگوں کو کہ عمر نے یہ کیا، عمر کے زمانے میں یہ ہوا، جنگ احد میں یہ ہوا، تو یہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا لوگ گاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھ کے پنچایت میں کہانی وغیرہ سناتے تھے، تو اس طرح لوگ آ کے مزے لیتے تھے ان سے، ٹھیک ہے نا، اور جنہوں نے نماز وغیرہ سیکھنی ہے بھی تو ان سے سیکھ لیتے تھے، تو اس طرح ان کی مشہوری ہو گئی۔ اصل میں ان کی حدیث کی کہانی یہی ہے، اور یہ سند نقل نہیں کرتے تھے اس زمانے میں، سند نہیں ہوتا تھا، سنہ 80 90 وغیرہ 100 میں سند نہیں ہوتا، کوئی سند نہیں کرتا، وہ کہتے پیغمبر نے یہ کیا، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اس کی عزت بڑھ رہی ہے، تو دوسرے نے بھی اس سے سیکھنا ہی شروع کیا کہ ہم بھی سیکھ لیں، تو مختلف شہروں میں لوگ ادھر جا کے اس طرح جرگے بنتے تھے، جرمٹ بنتی تھے لوگوں کے، کوئی ایک شخص سنا رہا ہے کہ فلان جنگ میں یہ ہوا، فلان میں یہ ہوا، پیغمبر نے یہ کیا، تو اور بعد میں آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے لکھنا، نوٹ کرنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ یاد نہیں رہتا انسان کو، اور یہ سنہ 100 کے بعد ہے، سنہ 120 130 140 میں لکھنے کا رواج شروع ہو گیا، لیکن ابھی اتنا فاصلہ ہو چکا تھا اس میں کہ فاصلہ بہت بعید ہے، 120 سال کے بعد آپ کئی واسطوں کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، اور پہلے تو سند بھی نہیں ہوتا تھا، تو اور یہ اس زمانے میں یہ بھی ہوا کہ بہت سارے جھوٹے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ مذہبی وجوہات سے، مذہبی تعصب کے بنا پر، یا سیاسی منافع کے بنا پر، یا کسی دنیائی منفعت کے بنا پر وہ کیا کرتے تھے، جھوٹ کہتے تھے، پیغمبر صاحب کہ فلانی صحابی نے کہا یا پیغمبر نے کہا اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ حدیث لینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، جو نوجوان لوگ ابھی جاتے ہیں نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جاتے ہیں انگلینڈ، جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہاں سے پی ایچ ڈی کرنا ہے، ہم نے وہاں سے انجینئرنگ کا کورس کرنا ہے، یا کوئی شخص مثلا فیصل آباد سے اٹھ کے کراچی آ جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کو کالج یونیورسٹی میں داخلہ ملا، تو پرانے زمانے میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کتاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی، صرف قرآن ہے، تو اگر کسی نے عالم بننا ہو اس کا طریقہ یہی تھا کہ آپ جائیں فلان شہر میں ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی ملاقات جو تابعین سے ہوا ہے، اس کے پاس کچھ احادیث ہیں، تو جاتے تو اس کے پاس بیٹھتے تھے کہ بھئی سناؤ ہمیں، علم یہی تھا بس، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ سناتا تھا، پھر اس کو نوٹ کرتے تھے یا رٹا لگاتے، تو جو ذہن میں رہ گیا بھائی، پھر دوسرے شہر میں جاؤ، تیسرے شہر، بخاری نے یہی تو کیا، بخاری کہتا ہے کہ میں نے روایت میں سنتا تھا مکے میں، اس کو پھر لکھتا تھا بصرے میں، اب اس کی بات پہ کتنا اعتبار ہے، آدمی مثلا تم نے آپ ابھی میں تقریر سن لوں نا مکے میں، ایک آدمی تقریر، دوسرا آدمی 5 10 20 آدمی تقریر کرے نا، وہ باتیں مجھے یاد رہتی ہیں، اب میں بصرے میں جا کے لکھ دوں، اور سفر پرانا بصرہ مکہ بصرہ ڈسٹینس وہ آج کی طرح نہیں ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے ہوائی جہاز میں، اس زمانے میں 2 3 مہینے کا ہوتا تھا، تو یہ سلسلہ چلتا گیا، پھر کیا ہوا، دور آیا یہ بخاری مسلم ان لوگوں کے دور میں یہ احادیث تدوین ہو گئی، کچھ کتابیں لکھی گئیں، تو اس کا کیا ہوا پھر میرے بھائی کہ ان کو سند کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ان کے زمانے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا، سنہ 100 کے بعد، سنہ 120 کے بعد، 130 کے بعد ان کو سند کی ضرورت پڑ گئی کہ بھئی آپ اس کو کہاں کس سے نقل کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اسانید کا بھی لکھنا شروع کر دیا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے کتب میں تو یہ جو اسانید ہیں، کیونکہ سنہ 100 سے پہلے تو سند نہیں ہوتے تھے، تو سر جو آدمی سنہ 100 میں سند نہیں ہے، سنہ 120 میں سند نہیں ہے، جو آدمی سنہ 160 میں اس کے پاس اسانید کہاں سے آ گئے، بھئی ہے اسانید کہاں سے آ گئے بھائی، تو اسانید بناوٹی ہے نا، اس کا پتہ مطلب یہی کہ اسانید ان کے بناوٹی ہے، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، میں اس کا کبھی انشاءاللہ ان کو اپنے کتب سے آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے اسانید ہیں نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے سے اسانید بنا دیا، جب پرانے زمانے میں نہیں ہے، ابھی دیکھیں ابھی قائد اعظم کا کوئی جملہ اگر مشہور ہے، ٹھیک ہے نا،
مشہور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں تو اس کو قائد اعظم کو نہیں مانتا، آپ لوگ مانتے ہیں، محمد علی جناح کا ایک جملہ مشہور ہے، محمد علی جناح نے فلان جملے کہے، اگر اس کا ریکارڈنگ ٹیپ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا کوئی شاہد بھی نہیں ہے کہ فلان آدمی نے سنا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کی کسی کتاب میں موجود ہے، کسی نے کسی جو اخبار میں چھپی ہے، روزنامہ ڈان میں چھپی ہے، کسی انٹرویو میں اس نے بولا ہے، یہ ریکارڈ، وہ تو الگ بات ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہے لیکن لوگوں میں یہ جملہ مشہور ہے کہ محمد علی جناح نے یہ کہا ہے، تو اب میں اس کے لیے سند تو نہیں بنا سکتا نا، اب میں کہہ دوں اس کو فلانے نے کہا، سنا تھا محمد علی جناح سے، یہ تو جھوٹ ہوگا بھائی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ ان کے سارے احادیث، ان کا جب سند ہی نہیں تھا شروع میں، تو تم نے اسانید کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ ایک الگ بات ہے، ہم بعد میں کہیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ اور میں آپ کو دکھاؤں کہ شافعی اپنے کتاب الام میں بہت سارے فتوے لے کے آتا ہے، کہتا ہے اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ قیاس کریں گے۔ شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، کہ اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے ہم قیاس کریں گے، اس مسئلے پہ کوئی نص ہے ہم قیاس کریں گے، تو بعد میں بخاری سالہ آ کے آ جاتا ہے کہ اس میں حدیث ہے، 100 سال کے بعد۔ بھائی جب شافعی نے کہہ دیا کہ اس پہ حدیث نہیں ہے تو تجھے کہاں سے مل گیا؟ شافعی کوئی ایسا کوئی چھوٹا مولوی تو نہیں ہے، شافعی تمہارا امام ہے، تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تجھ سے پہلے بھی گزرا ہے، جب اس کے پاس حدیث نہیں تھا تو کہاں سے لے گا؟ تو پتہ چلا کہ ان کے متون بھی بناوٹیاں، ان کے اسانید بھی بناوٹیاں، سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ اور پھر انہوں نے جو جرح و تعدیل کیا، ان کی جرح و تعدیل کس بنا پر ہے؟ ایک آدمی مثلا احمد بن حنبل ہے، اس کا متوفی سنہ 225 ہے، ایک آدمی مر گیا ہے احمد بن حنبل کے موت سے 80 سال پہلے، اس کو کیسے وہ جرح، اس کے ملا بھی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے، تو اسے ملا بھی نہیں ہے، احمد ملا بھی نہیں ہے، تو کہاں سے کہہ رہا ہے کہ وہ ثقہ نہیں، یا وہ منکر الحدیث ہے، یا وہ ضعیف ہے، تو کہاں سے کہہ رہا ہے؟ تیرے بات جب تو نے دیکھا ہی نہیں، تیری شہادت پہ کیا اعتبار؟ اور یہ کہنا کہ فلان شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یہ خود ایک اجتہاد ہے، یہ کسی کی اوپینین ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہاں اس کی رائے ہے، یہ کوئی فیکٹ تو نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھوں نا، ایک چیز فیکٹ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ رضا صاحب فیصل آباد میں رہتے ہیں، یہ فیکٹ ہے، کیونکہ آپ کا گھر ادھر ہے، لوگ جانتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ رضا صاحب جو ہیں ثقہ آدمی ہیں یا نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی چیز نہیں کہ اس کو میجر کیا، اس کی سند ہو، یہ کوئی اس کو میجر کیا جا سکتا ہے نا، یہ تو کسی کی اوپینین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپینین کو کبھی حجت نہیں بنایا، لوگوں کے اوپینین حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ اگر ایک آدمی سچا ہے، شہادت دیتا ہے کہ میں نے دیکھا فلان آدمی کیا ہے، فلان آدمی نے چوری کیا، ٹھیک ہے بھائی، شہود اگر آ گیا تو اس کی چوری ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک چیز جو محسوس ہی نہیں ہے، جو قابل ادراک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلان آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، فلان آدمی نہیں ڈرتا، کہاں سے پتہ چل گیا تو بھائی جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے فلان آدمی نہیں ڈرتا؟ یہ تو آپ کی اوپینین، یا ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، یہ وہ ان کی جو شہادات بھی ہیں نا، اس کی کوئی شہادتیں، اس کے ساتھ کوئی تفسیر تو نہیں ہے کہ بیان کریں فلان آدمی اس لیے سچ جھوٹا ہے کہ میں نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو نہیں کہتا ہے، وہ صرف کہتے ہیں جھوٹا ہے، اور اکثر یہ تعصب کے بنا پر احمد بن حنبل کے زمانے میں اس کو مار پڑی تھی نا، متوکل نے اس کو کتے کی طرح مارا تھا کہ یہ کہتا قرآن قدیم ہے، تو اگر کوئی محدث کہتا تھا کہ قرآن حادث ہے تو یہ اس کے جرح کیا، اس کے کتب میں بڑے موجود ہیں، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی سچا، یہ بھائی خود بخاری کا استاد ہے نے بخاری کی تکفیر کر دی، اس کے استاد کا نام ہے محمد بن یحییٰ یا یحییٰ بن محمد الذہلی نیشابوری، اس نے بخاری کی تکفیر کر دی ہے بھائی، بخاری خود اس سے حدیث نقل کرتا ہے، بخاری کی تکفیر کر دی کہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑا جرح کیا ہے کہ ایک شخص آپ کی تکفیر کر دے، اور اس کو نیشابور سے نکالا گیا، بخارا سے نکالا گیا، تو ان کے جرح و تعدیل پہ بھی کوئی اعتبار نہیں، تو ان کا منہج یہ ہے بھائی، ان کا منہج کیا ہے؟ بالکل آشوب ہے، جماعت عمریہ کے حدیث کے نقل کرنے اور حدیث کے جمع کرنے اور حدیث کے تدوین کیا ہے؟ ایک ایسا طریقہ کار ہے، یعنی جنگل قانون، کسی سے کچھ نہیں پتہ چلتا کیا حق ہے کیا باطل ہے، حقیقت کیا ہے؟ ہاں میں آپ کا ایک منٹ، ہاں بھائی صاحب ایک منٹ مجھے بات کریں، تو ان کے ابھی میں نے آپ کی آواز کو میوٹ کیا کیونکہ آپ کے مائکرو فون سے بڑا شور ہو رہا ہے، ایک منٹ میری بات ختم ہو تو میں آپ کو دوبارہ کال دوں گا آپ کا، تو ان کا جو منہج ہے ان کا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
اب اس کے مقابلے میں اہل بیت الطاہرین علیہم مذہب شیعہ کا حدیث ہی مختلف ہے ان سے. ہمارے احادیث یہ ہمارے مجتہد بیوقوف ہیں یہ بیچارے. یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان کی احماقت دیکھیں. یہ خوئی ہے یا سیستانی ہے یہ لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری احادیث بھی ان کی طرح نقل ہوئی ہے جماعت عمریہ کی طرح. بھئی ایک آدمی نے دوسرے سے سنا ہے, وہ چلا گیا تھا فلان شہر میں, اس سے سنا ہے, اس نے وہ یہ تو یہ بھائی وہ جیسے جماعت عمریہ کا ہے نا اس طرح نقل نہیں ہوا ہمارے احادیث. وہ ان یظنون الا الظن وانهم الا یخرصون. قرآن مجید کفار کو اس لیے مذمت کرتا ہے کہ یہ ظن کی اتباع کرتے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. ظن کا اور حق کا آپس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اگر میں نے کوئی بات سنی ہے اور مجھے پتہ نہیں یہ حق ہے یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے صحیح, ہو سکتا ہے صحیح, جیسے جماعت عمریہ کے احادیث ہے نا, ان پہ انسان کو تو یقین تو نہیں آتا. جس انداز سے یہ احادیث انہوں نے روایت کیا, یہ تو کوئی علمی طریقہ یا کوئی شرعی طریقہ تو ہے نہیں. اس سے انسان کو کہاں یقین آتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. اس کا حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری احادیث بھی یہی ہیں. تو یہ لوگ دیکھیں حدیث کے دشمن ہیں. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام شروع سے احادیث کو لکھواتے تھے. انہوں نے احادیث کو لکھوایا ہے اپنی شیعوں کو. ہمارے جتنے روات اصحاب ائمہ علیہم السلام یہ سب مصنف ہیں. یہ مصنف ہیں. ابان ابن تغلب مصنف ہے, جابر ابن یزید جعفی مصنف ہے, یونس ابن عبد الرحمن مصنف ہے, محمد ابن مسلم مصنف ہے, زرارہ مصنف ہے, لیث المرادی ابو بصیر مصنف ہے, الا ماشاء اللہ یہ سب مصنفین ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو اصحاب ائمہ علیہم السلام کتابیں لکھتے تھے, اور یہ کتابیں ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ان کو ریکمینڈ کرتے تھے اپنی شیعوں کہ فلان کتاب ہماری اب باتیں اس کو پڑھو, فلان کتاب وہ آدمی غلط ہے اس کی کتابوں کو دھیان نہ دو. اور پھر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ان کے زمانے میں شیعہ ان احادیث پہ عمل کرتے تھے. اب سمجھ آئی نا بات آپ کو. اب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد بن یعقوب کلینی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ محمد بن یعقوب کلینی کی ولادت مثلا فرض کریں سنہ 160 ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی معاف کیجیے گا 260 ہے. 260. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے 148 کو. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 202 کو. امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے سنہ 251 اس طرح ہے. یعنی نہایت قریب العہد ہے. اور انہوں نے وہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کو دیکھا ہے. اور اس زمانے میں کتابیں شیعوں کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں, ہزاروں کے درمیان. سب وہ شیعہ جانتے تھے, شیعہ اس پہ عمل کرتے تھے. جیسے ابھی ہم کتاب کافی کو جانتے ہیں نا, یہ کافی یا جماعت عمریہ ابھی کتاب بخاری کو جانتے ہیں. اسی طرح شیعوں کے درمیان بکس آف اتھارٹی تھے کہ شیعوں کے اتھارٹی کی کتابیں ان کے یہ ہمارا دین ہے, ہم اس پہ عمل کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری کتابیں باطل ہیں, شیعوں کے جو دوسری کتابیں ہیں, لیکن یہ کتابیں اس پہ عمل ہے, اس پہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسری کتابوں کو ہم نہ جھٹلاتے ہیں نہ اس کی تصحیح کرتے ہیں. وہ جانے ان کے مصنف جانے. یعنی جو شیعوں میں کیونکہ بہت ساری کتابیں تھیں, بعض مشہور ہیں بعض غیر مشہور ہیں. تو ابھی کلینی صاحب جب آئے ہیں انہوں نے کتاب کافی لکھی ہے, تو انہوں نے سنی سنائی باتوں کو نہیں لکھا ہے کہ کسی سے سنا ہے تو لکھا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک گاؤں میں گئے, دوسرے گاؤں میں گئے, تیسرے گاؤں میں گئے. انہوں نے کتابوں سے کتاب کافی کو جمع کیا ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے. اب یہ کتاب ہے فرض کریں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی صحابی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے نا, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی نے لکھا ہے. اور شیعہ سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تائید کی ہے, اور شیعہ سب اس کو عمل کرتے ہیں, اس کو معتبر, اس کو حجت سمجھتے ہیں. ائمہ اطہار علیہم سب کے زمانے شیعہ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ کتاب اب میرے ہاتھ میں آئی ہے, تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کی بہت اعتبار. ایسا ہے کہ میں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں, اس طرح ہے کوئی جیسے مثلا میں زرارہ کی لائبریری میں گیا ہوں, اس طرح. اس کا مطلب یہی کہ ایک واسطے کے ساتھ زرارہ نے سنا, زرارہ نے لکھا, میں اسی کو پڑھوں. یہ کتاب کافی جو اس طرح اعتبار معتبر ہے کہ ان کتب سے اخذ کی گئی ہے جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں لکھی ہے. اور ان کتابوں اور اس کتاب کافی میں جو اسانید کتاب ملاحظہ الفقی میں اسانید ہے ہی نہیں, سند ہی ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا میں ان کتابوں سے نقل کرتا ہوں جو سب معتبر ہے, پوری دنیا جانتی ہے. یہ سب کتابیں معتبر ہیں, اس لیے میں سند نقل نہیں کر رہا. سبحان اللہ, سند کی ضرورت ہی نہیں.
کافی میں انہوں نے سند ذکر کیا. سند اس لیے ذکر کی کہ اس زمانے میں رسم تھا. اس زمانے میں رسم تھا. کس طریقے سے روایت کرتے تھے کہ اپنا واسطہ بتاتے تھے کہ میرے مشائخ کون ہے حدیث میں. کہ یہ کتاب کا اجازہ ہوتا تھا. کلینی کو کتاب کا اجازہ ملا ہے فلان شیخ سے, اس نے فلان سے, اس نے فلان سے. 3 واسطے 4 واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یا امام رضا علیہ السلام سے. تو اس کو ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے وہ باتیں سنی ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. تو لذا ہماری جو احادیث ہیں یہ نہایت ہی معتبر ہیں. ہمیں وہ چیزوں کی جماعت عمریہ کا جو جرح و تعدیل ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ باطل ہے. وہ جرح و تعدیل اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اس جرح و تعدیل کی کہ کوئی کہتا ہے فلانی عادل ہے فلانی. ائمہ علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. یہ جو جرح و تعدیل کا جو علم ہے یہ ایک جہالت ہے, ایک جنگل کا قانون ہے. یہ جماعت عمریہ کی رسم ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی ورثہ نہیں ہے. یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو تصحیح و تضعیف کے جو قوانین ہیں کہ حدیث اس طرح ہوگا متصل ہوگا تو یہ یا مرسل ہوگا یا فلان ہوگا تو یہ ضعیف ہے, یا یہ سب کے سب یہ بناوٹی چیزیں ہیں. یہ کوئی شرعی باتیں نہیں ہیں. یہ جماعت عمریہ کے علماء نے اپنے آپ سے یہ اصول بنا دیے ہیں. ابھی بیٹھا ہے نا فارغ, ابھی میں بیٹھوں آپ کے ساتھ فارغ, میں آپ کے لیے اصول بناتے جاؤں. میں کتنا اصول بنا سکتا ہوں آپ جواب دے دیں. ایک آدمی اگر فارغ ہو کتنا قانون بنا سکتا ہے؟ ہاں کتنا قانون بنا سکتا ہے بتاؤ. بناتا جائے گا نا. کوئی حد ہے بھائی اس کی, کوئی حد ہے اس کی. ابھی مجھے دے دو نا, مجھے اختیار دے دو کہ تم ہمارے لیے قانون بناؤ. میں آپ کے لیے اتنا قانون بناؤں. اگر میں فارغ ہوں نا, مجھے تنخواہ بھی ملا کہ تم ہمارے لیے قانون بناتے جاؤ. میں اتنے اصول لکھ دوں آپ کے لیے جو میرے ذہن میں آئے گا. میں تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو. اس کی یہ ہے جماعت عمریہ کے علماء نے یہ قوانین بنا دیا بھائی کہ یہ اس طرح ہوگا تو صحیح ہے, اس طرح ہوگا تو ضعیف ہوگا, اس طرح ہوگا مرسل ہوگا, اس طرح ہوگا تو منقطع ہوگا, اور یہ معتبر ہے, یہ غیر معتبر. یہ کوئی حدیث, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کے سب بھائی ان کا صحیح حدیث بھی غلط ہے, ان کا صحیح حدیث بھی قابل اعتماد ہے. صرف وہ حدیث ان کی صحیح ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے روایات کے مطابق ہو. وہ حدیث جو ہماری کتب میں بھی آئی ہے, انہوں نے بھی نقل کی, وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ ان کے حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات. چاہے ان کے اصول کے مطابق وہ صحیح کیوں نہ, کیونکہ ان کے اصول ہی باطل ہیں. ان کے اصول ہی باطل ہیں. آج آپ دنیا کے کسی عدالت میں جائیں, آپ آج دنیا کے کسی اگر جرنلسٹ ہو نا, کوئی رپورٹنگ کرتا ہے جماعت عمریہ کی طرح, اگر وہ کوئی رپورٹنگ کرے کہ میں نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے سنا, اس نے اپنے ابے سے سنا, اس کو مار کے لوگ نکالیں گے نیوز پیپر سے یا کسی ٹی وی سے کہ یہ کوئی رپورٹنگ کا طریقہ ہے. یہ کس کو یقین آئے گا تیری بات پہ؟ جوتی مار کے نکالیں گے اس کو. یا کوئی جا کے عدالت میں جو ہے شہادت دے دے, میں شہادت دینا ہو, کیا شہادت ہے, میں نے فلانے سے سنا, اس نے فلانے سے سنا, اس نے فلانے, وہ مار کے عدالت سے نکالیں گے. جب تو نے دیکھا ہی نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں, تو کیوں شہادت دینا ہے؟ اس شہادت دینے کا کوئی طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جماعت عمریہ کا جو طریقہ, نہ ان کا قرآن ہے, نہ ان کا سنت ہے, نہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے. جماعت عمریہ ان کا اساس ہی سے عمر ابو بکر نے ان کے ساتھ وہ کام کیا, نہ ان کا کچھ ہی نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئے, نہ سنت ہے, نہ قرآن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ عقیدہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اب بولے میرے بھائی. بہت شکریہ جی. آواز آ رہی ہے لائر صاحب آپ کو؟ جی میرا خیال وہ ہیڈ فون تھوڑا ایشو کر رہا تھا, اس وجہ سے میں نے اتار دیا. میں نے کہا شاید اچھا کیا اب آواز بہتر ہے, آواز بہتر ہے. شکریہ, آپ نے تفصیلاً اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال علیہ صاحب میرا آپ سے یہ تھا کہ موسیقی کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے تاریخ اسلامیہ میں کہ اس میں جو ہے نا وہ دف وغیرہ بجایا گیا رسول اللہ کی آمد پہ, طلع البدر علینا وغیرہ کے جو کلمات ادا کیے گئے ہجرت کے وقت رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ آئے. تو اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ اسلام میں شرعاً میوزک کی یا ترنم کی اگر اجازت ہے تو کس حد تک اجازت ہے, اور غنا کی اصل جو اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو ہے, دیکھیں جس کو ہم میوزک کہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے حرام نہیں ہے, لیکن وہ کوئی ایسی چیز ہو یا روایات, مختلف روایات کو دیکھ کر دیکھیں. یہ اس کی بحث اس میں کچھ تفصیل ہے, وہ آپ کو روایات دکھانا ہوگا مجھے, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وہ ایسے نغمے اور ایسے گانے جو مجلس ہے, جو گناہ کی مجلس ہے, جو
پرانے زمانے میں لوگ جمع ہوتے تھے، اس میں لڑکی کو نچاتے تھے، شراب آتا ہے، شراب پیتے ہیں، اب جی، بھی ہوتا ہے نا، لڑکی ناچ رہی ہے، لڑکی نہیں ناچ رہی، بہرحال وہ گانا سنا رہے، لوگ شراب پی رہے ہیں. تو اس طرح کے گناہ کی جو محفل ہیں، اس کے اگر ہوں جی، تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کے ہوں تو وَإِلَّا مُطْلَقًا غنا بولتے ہیں. غنا کس کو بولتے ہیں؟ کہ آپ گلے میں سے جو گانا ہوتا ہے آپ ترنم کریں، یہ حرام نہیں ہے. آپ ترنم کریں بھائی، آپ اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، کسی چیز کو، شعر کو پڑھیں یا کسی بھی کہانی کو پڑھیں، کسی قصیدے کو پڑھیں، یہ حرام نہیں ہے. لیکن وہ جو گناہ والے ہیں وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. گناہ والے ہیں تو حرام ہے. جی۔ اوکے. ہاں. اور ہاں. آلات موسیقی کے حوالے سے لیاری صاحب کیا موقف ہے؟ آلات موسیقی بھی یہی ہیں. مکتبہ آلات موسیقی بھی یہی ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسا ہے جو گناہ والے کے مجالس کے والے ہیں نا تو وہ حرام ہے، اللہ حرام نہیں ہے بذات خود. شکریہ لیاری صاحب لیکن میرا لیکن ایک اس میں سوال آپ اس کا کلی قاعدہ جی، یہی ہے. لیکن اس کے خصوص میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں روایات وغیرہ مزید ہے. تو اس کا جو ہے، اس کا جو خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی تفصیل جو ہے وہ روایات کھول کے، وہ ایک ایک پڑھ کے وہ آپ کو بتانا ہوگا نا. تفصیل اس طرح ہوگا. ٹھیک جی، ہے. انشاءاللہ ہاں. وہ انتظار رہے گا انشاءاللہ. اس کا بھی، اور آپ کی وہ منہج مکتب تشیع اور مکتب تسنن کے جو رد پہ آپ نے بات کی ہے اس کا بھی انتظار رہے گا. لیاری صاحب ایک واقع جو تہمت لگائی گئی تھی عائشہ پر، اور اس حوالے سے سورہ نور کی آیت مجیدہ کا نزول ہوا کہ ان کی پاک دامنی کا خداوند متعال نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو آیا کہ اس کا شان نزول یہی ہے جو جماعت م- عمریہ بیان کرتی ہے، یا اس کا کوئی اور شان میں آپ کو نزول؟ بتا دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں. میں دسنا. میں انتظار کرتا پیا تہاڈی پنجابی دا. اوکے، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. اوکے، جی بسم اللہ. ایک منٹ کتاب لیتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں، یہ ہمارے نزدیک یہ جو آیات ہیں یہ عائشہ کے متعلق نہیں ہیں. یہ جی، آیات ماریہ قبطیہ کے لیے ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، جزء خامس، چاپ سنہ 1213 قوم مقدسہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ سورہ نور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. علی ابن ابراہیم کلینی کا استاد علی ابن ابراہیم قمی رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب شریف تفسیر قمی میں روایی تفسیر ہے، اس میں فرماتے ہیں رووا ان العامة رووا انها نزلت فی عائشہ. مخالفین نے روایت کی ہے کہ اس کا شان نزول کس میں؟ عائشہ کے متعلق ہے. واما الخاصة فانهم رووا انها نزلت فی ماریہ. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ کے پاک دامنی کے متعلق نازل ہے. اور کس نے ان پہ تہمت لگائی تھی؟ ہاں، وما رمتها به عائشہ، جو اس پہ تہمت عائشہ نے لگائی تھی. عائشہ نے اتہام لگایا تھا حضرت ماریہ پر، اور حضرت ماریہ بہت ہی پیاری اور عزیزہ عورت تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت خوبصورت تھیں اور بہت ہی پاک دامن تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے. تو عائشہ ان سے کیا کرتی تھی؟ کیا بغض کرتی تھی، حسادت کرتی تھی. تو عائشہ نے ان پہ تہمت لگایا. اچھا، تو اس میں
حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں روایت ہیں، اس میں تفصیل، اب اس کو کئی صفحات ہیں، وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عائشہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، عائشہ بلکہ عائشہ نے وہاں پہ تہمت لگانے والوں میں سے تھی، بلکہ یہاں پہ جو ہے کون ہے، یا جناب ماریہ کے لیے نازل ہے. اوکے صحیح. جی، جی مزید بولیں. بہت شکریہ اللہ حافظ. ایک اوکے سوال آخری میرا، میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. جی بہت سر. شکریہ، آپ نے بہت وقت مجھے دے دیا. میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر میرے سوال ہوں گے تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی طرف انشاءاللہ رجوع کروں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. یار صاحب، ایک قرآن مجید میں خداوند متعال پر میں وسأل بھی خبیرہ، کہ پوچھو اس سے جسے خبر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک سوال اجتہاد و تقلید کے حوالے سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر مجتہدین اور مراجع اگر وہ احادیث کا استنباط کر کے ہمیں ایک فقہی مسئلہ بتاتے ہیں تو ان سے فقہی مسئلہ پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ تقلید کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، فقط فقہی مسئلہ حجت پوچھنے کی نہیں ہے بات. نا، حجت نہیں ہے. تقلید یہ ہے کہ وہ اس کو حجت مانتے ہیں. تقلید یہ ہے کہ آپ کو حدیث کو حجت نہیں مانتے، آپ اس کے کلام کو حجت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث نہیں سمجھا. اگر حدیث دیکھیں آپ حدیث کیا کہتے ہیں. ابھی میں نے جو آپ کو جواب دیا کہ اس کے متعلق، میوزک کے متعلق، آپ میری بات کو تو حجت نہیں سمجھتے نا. ہم اللہ یری نے یہ جواب دیا، جی ہو سکتا ہے اس کی بات اس نے حدیث کوئی نہیں دکھائی، ہو سکتا ہے صحیح ہو، اس کا غلط ہو. جی ٹھیک ہے نا، میں نے جو دکھایا، میں نے اپنے ریسرچ کا جی نتیجہ آپ کو دکھا دیا کہ یہ بھائی غنا یہ ہے. اب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کے تفصیل میں آپ کو حدیث دکھانا ہوگا کیا ہے. مجتہد کیا کہتا ہے؟ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ وہ صرف حدیث کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے سے بھی ملاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عقل بھی حجت ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں. اگر آپ تقلید یہ ہے جی کہ ابھی آپ نے اگر میری بات کو حجت سمجھا نا، کہ قرآن و حدیث کے بجائے میری بات کو حجت، یہ بدعت ہے. وَإِلَّا آپ سوال کریں، سوال کرنا دین پہ عمل تبھی کریں گے کہ آپ سوال کریں گے، سیکھیں گے. سیکھنے جی وہ سوال کرنا آپ عالم سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھیں؟ لیکن کس عالم سے جی پوچھنا ہے؟ ہم نے اس عالم سے جو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کو حجت سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ اپنے سے ملا دے، جی کچھ اہل بیت، وہ تو دین ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں. اور پھر وہ عالم کی بات کے بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حجت نہیں بنایا. عالم سے ہم پوچھیں گے، اگر اس نے جواب دے دیا بھائی، اگر اس نے حدیث دکھایا تو بالکل ہم تسلیم کریں گے، ہم مانیں گے. اگر اس نے حدیث نہیں دکھایا تو ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح نہ ہو، لیکن ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے. تقلید میں اور اس میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے نا. حلال و حرام کے مسائل میں وہ مجتہدین نے کیا بالکل حدیث کے راستے کو بند کیا. وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. ظلم تو یہ ہے نا. صحیح. وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ ہی، ہم بتائیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ خود جا کے مجتہد بنے 30 سال. ہم کہتے ہیں 30 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو حدیث سنائیں، لوگوں کو سمجھ آئے گی. آپ بتائیں تو صحیح، لوگوں کو سمجھ آئے گی. کیوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ آ سکتی؟ لوگوں کو سمجھ آئے گی. صحیح. اور آپ کی بات اور اس بات کا بہانہ کرنا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی اس لیے میرا کلام حجت ہے، یہ بدعت ہے. یہ اللہ کے دین کے صحیح. خلاف ہے. اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا. اہل بیت علیہ السلام نے علماء کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو، ہمارے اقوال کو جی لوگوں تک پہنچا دو. علماء کا یہ کام ہے. علماء کا یہ کام نہیں کہ کہتے کہ بھئی آپ سمجھ ہی نہیں آ سکتی، میرا کلام آپ کے لیے حجت ہے. اور میرا کلام اس کا مصدر کیا ہے؟ کچھ حدیث ہے، کچھ میں اپنے آپ سے ملا لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ ظلم بالا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. فرق سمجھ آئے نا. جی ہاں، وہ ان کا جی فراڈ ہے. سمجھ آ وہ گیا. یہ علماء مجتہدین کا فراڈ ہے. کہتے ہیں دیکھیں تقلید تو یہ ہے کہ آپ عالم سے پوچھ لیں. اب دیکھیں اخباری یہ جی کہتے ہیں کہ آپ نہیں پوچھ سکتے، آپ خود جا کے پڑھیں. یہ ان کا فراڈ ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں. وہ پوچھنا بہترین کام ہے. سیکھنے کے صحیح. 2 مراحل ہیں. سیکھنا ایک مرحلہ کہ آپ پوچھیں، دوسرا مرحلہ کہ آپ سنیں. اس کے علاوہ سیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی یہ جی اتنے بے ایمان ہیں، یہ اتنے ڈس آنیسٹ ہیں. اس طرح فراڈ کے ذریعے تقلید کو لوگوں کو ایک جھوٹی بات سنا کر وہ تقلید کو اس طرح منواتے ہیں. کوئی بھی سوچے ان کا پورا طریقہ ہی فراڈ ہے. فراڈ انڈر فراڈ، جیسا جماعت عمریہ کا. بہترین کام ہے کہ آپ عالم سے پوچھیں، لیکن وہ عالم جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو آپ کو سناتا ہے، اس عالم سے. وہ عالم جو نہیں، وہ کہتا ہے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے بھائی میری بات، وہ سب اس کے منہ پہ تھوکنا چاہیے ایسے علماء کے منہ پہ. ان کا طریقہ ہی کفر ہے. جی یہ اس سے ریاض بڑا صاحب آپ کی کفر بات کیا بھائی، اس سے بڑا کفر کیا، اس سے بڑا دشمنی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. میری بات آپ کے لیے حجت ہے. وہ ہے نا کہ صحیح. آپ کسی مولوی کے پاس جائیں
کہتے میرے عورت اس عورت کے ساتھ میرے نکاح کر دو. وہ کہتے کہ بھائی یہ تو آپ کا شوہر خوبصورت ہی نہیں, میں اپنے سے وہ بناتا ہوں نا, میں اپنے سے آپ کو عقد کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو اس طرح یہ فراڈی یہی کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ. بھائی آپ کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی, میرا کلام آپ کو حجت ہے, ختم بات. ہاں صحیح. تو علیہ صاحب اگر بالفرض تقلید کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, تقلید ویسے وہ پٹے وہ آپ نے ابھی اسی, بلکہ میرا خیال ہے تاج الدین حیدری صاحب کی جب وہ کتاب کو آپریشن کر رہے تھے آپ, تو اس میں آپ نے تقلید کلہ دا غالباً یہی مادہ استعمال کیا تھا, وہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے, وہ غالباً شاعر اللہ کے حوالے سے آپ بات. تو اگر اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اللہ یار صاحب کچھ ہمیں اس زمانے میں معاشرتی مسائل کچھ ایسے درکار ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے. مثال کے طور پہ نظام بینکنگ کا نظام, تو بینکنگ کے نظام کے حوالے سے کچھ حدیث اگر مل جائے تو دیکھیں. وہ جس مسائل پہ حدیث نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم جا کر اس میں تقلید کرو, یہ بھی ان کا فراڈ ہے. جی, جن مسائل میں حدیث نہیں ہے ان میں اہل بیت علیہ السلام نے جنرل پرنسپلز دیا ہے. یا تو اس میں یہ ہے کہ بھائی رفع عنہم ما لا یعلمون, یہ آپ کے لیے جائز ہے, کیونکہ اگر اس مسئلے پہ حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. جی, ابھی میں جہاز پہ سفر کروں یا نہ کروں, ٹھیک ہے نا, تقلید کی ضرورت ہی نہیں. جب اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر واضح دلیل نہیں ہے یہ حرام ہے, تو تم اس کو, ابھی میں آپ سے انٹرنیٹ پہ گفتگو کر رہا ہوں, کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ انٹرنیٹ پہ گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن اس کی کوئی حرمت ہی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی واضح حکم حرمت کی نہ ملے تو تم جا کے مرتکب ہو جاؤ, کوئی بات نہیں ہے. جب منع نہیں ہے شرع کی جانب سے, اللہ آپ کو عذاب نہیں کرے گا, تو ٹھیک ہے نا. اب آپ مجتہد بن گئے بھائی, آپ کو یہ حدیث پتہ, آپ مجتہد 30 سال آپ نے حوزے میں حاصل کیا, سمجھ آئی نہیں آئی یہ بات؟ جی آگے بالکل. وہ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھ آ سکتی, جی یہ نہیں سمجھ آ بھائی, وہ دن داڑے اس سورج کا انکار کرتے ہیں. یا تو یہ ہے ایک ایسی چیز ہے جو بالکل حرام سے ملتی ہے, دیکھیں وہ اس کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے, لیکن وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حرام سے اس کی بہت ہی مشابہت ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا ہیروئن ہے, ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں کہ ہیروئن جو ہے حرام ہے, لیکن ہیروئن ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل وہ عقل کو ضائع کر دیا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب عقل کو ضائع کرتی ہے, شراب نہ پیا کرو. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ جو چیز تمہارے لیے بہت مضر ہے اس سے بچا کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے بالکل شراب سے بھی ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے زہر سے بھی ملتی ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ زندگیوں کو تباہ کر لیتا ہے. اس پہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ ہیروئن حرام ہے, لیکن یہ کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز جو بالکل حرام جیسا ہو, اگر اس کے پاس متعلق تمہارے پاس دلیل, اس کا مرتکاب نہ کرو, اس کو پیچھے ہٹ جاؤ. ہم نہیں کہتے کہ یہ واقعاً ہے حرام ہے, ہم کہتے ہیں یہ شبہہ ہے, یہ شبہہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ شبہہ جب آ جائے شبہہ کا ارتکاب نہ کرو, شبہہ کا ارتکاب نہ کرو, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے پہ نص نہیں ہے, روایت نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی حدیث, اگر کسی حدیث میں ہوتا نا کہ اگر نص نہیں ہے تو چپ مجتہدین کے فتوے پہ عمل کرو, تو ٹھیک ہے بھائی, ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں. لیکن یہ بھی ان کا فراڈ ہے مجتہدین کا. کہتے ہیں بھائی احادیث نہیں ہے تو ہمیں تقلید کی ضرورت ہے. بھائی وہ مجتہد پہ کیا وحی آتی ہے؟ مجتہد اگر حدیث میں نہیں ہے تو مجتہد کہاں سے, کس دکان سے بناتا ہے, کس سورس سے وہ بناتا ہے؟ یہ اور کیا اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھائی اگر کیونکہ حدیث میں نہیں ہے اس لیے تم جا کے تقلید کرو. اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو پرنسپلز دی ہیں کہ اگر حدیث نہیں ہے تو تم کیسے کیا حل, اس کا حل کیا, ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی, بہت شکریہ اللہ یاری صاحب. اوکے بھائی, مطالعہ آپ کو سلامت. تھینک یو سر, تھینک یو, سلامت رہو, زندہ رہو, اللہ آپ کو طول عمر دے. سلام کہہ دیجیے گھر والوں کو. تھینک یو میرے بھائی.